بھی زدنی علما، آمین۔ آیت نمبر 16 سے ہم کریں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 16 وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے واسٹ ہے، اور اللہ کی نالج یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن جو اللہ کی نالج ہے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہر انسان کی بات ہو رہی کہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی، نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، وسوسہ کیا ہے؟ جو پتوں کی کھڑکنے کی آواز آتی، وسوسہ ایک کان میں کوئی بات اور نیگیٹو بات ہو رہی ہے، کوئی بھی وسوسہ ہے تو وہ بھی جیسا کہ وسپرز رہتے یا کوئی وکٹ کانورسیشن ہوتا، سجیشنز ہوتے، تو وہ بھی اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو بھی کوئی بھی پرسن ٹو پرسن اٹ ویریز، جو بھی نفس ان کی بات کہہ رہے ہیں they will know it۔ تو وسوسہ جو بھی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم قریب ہے۔ نحنو مطلب ہم، یہاں پر کس کے؟ نحنو ان سینس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے واسٹ ہے، اور اقربو خاف را باز، یہاں پر کلوزر کے لیے ہو رہا، نیئر کے لیے ہو رہا۔ کہاں قریب ہے؟ بھی حبل ورید، جیگولر وین، جو ہمارا جیگولر وین ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نالج میں اتنا زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جو بھی ہم وسوسے کر رہے ہیں، کوئی بھی بات سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اللہ نوز اباؤٹ اٹ، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ مین کائنڈ، لیکن جو ہمارے اندر وسوسے ہوتے اللہ نوز اباؤٹ اٹ، نیگیٹو بھی ہو سکتے، کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی۔ تو ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، اور ایک اینجلز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ دے ول ریکارڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں پر بھی ہو وی شوڈ ہیو فیئر آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ جب ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہوگا، فیئر ہوگا، تو وی ول بی اوور کم ود دس۔ سو ہماری جو شہرگ ہے، جو جیگولر وین ہے، اف یو ٹچ یور نیک یو کوڈ فیل دیٹ جیگولر وین، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں اتنا نیئر ہوں، میری نالج ہے، میری واسٹنس ہے، تو اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ تو اسی طرح سے جب ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی اتنی نالج واسٹ ہے کہ میں وسوسے کروں یا کچھ کرو کوئی چیز میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو سینوں کے بھید ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہم نیگیٹو سوچتے یا گناہ کا کام سوچتے، اٹ از ناٹ رائٹ ڈاؤن انٹل انلیس وی ایکچولی ڈو اٹ۔ لیکن کوئی چیز پازیٹیو سوچتے، پازیٹیو کرتے، وہ نیکی میں انٹینڈ کرتے، نیکی میں لکھے جاتی، بٹ ایکچولی وین یو ڈو دا نیکی اٹ ول بی لائک you are being given 700 times that نیکی will be. and Allah says وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اور ہم قریب ہے تمہارے جیگولر وینز کے سے بھی زیادہ۔ آیت نمبر 85 سورہ نمبر 56 میں فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم قریب ہے کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر جو دوسرے صورتوں کے ریفرنسز بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی واسٹنس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرے ہوئے ہے اینجلز، منکر نکیر ہے یا دوسرے اینجلز ہے جو اسکرائبرز ہے، لکھ رہے ہیں۔ اینڈ اللہ سیز ان سورہ نمبر 15 آیہ نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک شورلی ہم جو ذکر بھیجے یعنی کہ قرآن مجید، اور یہ گارڈ کرے، اور یہ اینجلز لے کے آئے تھرو دا ریولیشن، وحی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 17 کر رہے جز نمبر 26 سورۃ القاف، اٹس ناٹ کہف اٹس قاف۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ تو اِذْ یتلقیٰ متلقیان عن الیمین و عن الشمال، یمین اور شمال یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ پہ
ٹو اسکرائبرس ہے جو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں لوگ, کیا لکھ رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب وہ کوئی بات بھی اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. تو ایک ایسا مطلب attentive ایک اینجل ہے, they will write it down angels. تو ما یلفظ لفظ ہے نا, کوئی چیز نکالنا, پھینکنے کے لیے. الفاظ بھی کیا ہے, ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. من قول, قول کیا ہے, بات کو کہتے, any word. تو الا لدیہ رقیب عتید, اور ایک واچر ہے, رقیب بھی ہے, عتید بھی ہے. تو اب جو بات بھی ہم کہہ رہے ہیں, چاہے الفاظ ہو, کوئی بھی ہمارا تھاٹ ہو, اس سے پہلے کیا بتایا گیا, واٹ ایور دا وسوسہ یو آر تھنکنگ, بٹ ناؤ ایکچولی وین یو آر وربلائزنگ اٹ. اور حبل ورید کیا تھا, روپ کو بھی بولتے حبل, اور یہاں پر کارڈ اسٹرنگ کس کے لیے آیا تھا, جیگولر وین کے لیے آیا تھا. لیکن ناؤ دا فالوئنگ آیا, یو سی اٹ از مینشن کہ اللہ تعالیٰ کی جو واسٹنیس ہے, کس طرح اللہ نوز ایوری تھنگ. یہ کوئی تھاٹ لا رہے ہیں, کوئی چیز سوچ رہے ہیں, تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک حاضر بخش فرشتے ہیں جو رائٹ اٹ ڈاؤن کر لے رہے ہیں. تو اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی ہے؟ نو, نیور, وی کانٹ ایون تھنک. تو یہاں پر کوئی چیز بھی تھرو کرنا, اذا یتلقا کیا ہے, متلقین, کیا کوئی چیز کو تھرو کرنے کو. تو یہاں پر کیا ہے, الفاظ نکالنے کی بات ہو رہی. کوئی بھی چیز ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں, تو یمین اور شمال میں دو اینجلس ہے, دے آر رائٹنگ ڈاؤن. ما یلفظ من قول, جو بھی الفاظ ہمارے منہ سے نکال رہے ہیں, الا لدیہ رقیب عتید ہے. اب یہاں پر رقیب بھی ہے. رقیب کس کو بولتے ہیں, واچ فل ہے, ویجیلنٹ ہے, مطلب یہ لائک فوراً رقبہ, ایک واچ کرنا, کنٹرول کرنا. اینڈ عتید اٹس لائک یو نو ریڈی, پریپیئرڈ رہنا. اور عاتد یعنی کہ تیار رہنا. یو نو ایز سون ایز وی ڈو سم تھنگ دے آر رائٹنگ ڈاؤن. آگے فرمایا جاتا ہے کہ وجاءت. اب یہاں سے دیکھیے بات ہو رہی تھی ما یلفظ, جو بھی بات کر رہے, ایک رقیب ہے, عتید ہے, نوٹ ڈاؤن کر رہے, لکھ رہے. بٹ ناؤ دا ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیتھ. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تعریف ہو گئی. اے انسان, یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. مطلب موت کا نا کوئی بھی تذکرہ جب آتا نا, وہ انسان بدکتا, اس کو وہ پسند نہیں آتا, لائک نہیں رہتا. وہ جاءت کیا ہے, جاء یعنی کہ آنا. اور سکرہ کیا ہے, سکرتا انٹاکسیکیشن کو بولتے. یہاں پر ایگنی بھی ہے, موت کے جب ایک ایگنی پین بھی رہتا. اور تحید کیا ہے, کوئی چیز کو ڈپارٹ کرنے کے لیے بولتے, ٹرن اوے ہونے کے لیے بولتے. اور اب بالحق ہونے والا ہے, ذالکا ما کنت منہ تحید. دس از لائک تحید کیا ہے, ڈیویٹ, ڈپارٹ ہونا. تم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, نو میٹر واٹ, یو کانٹ اوائڈ دس. پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور سور پھونکا جائے گا, یہ عذاب کی وعید کا دن ہے. تو اب 2 times ٹرمپٹ بلو ہوگا, نفخ فی الصور, یا ٹرمپٹ بلو ہونے کی بات ہو رہی. فرسٹ ٹائم all will die, سیکنڈ ٹائم کیا کی, ڈے آف ریزریکشن اسٹیبلش ہوگا, سب خبروں میں سے نکلیں گے. تو دس از لائک سیکنڈ بلوئنگ آف ٹرمپٹ ہے یہ سور, بگل بجانا بولتے نا وہ. اور وہ نفخہ جو سور پھونکنے کی, پھر سوری ذالک یوم الوعید. اور وعید کیا ہے, ایک ڈراوا ہے, ایک یعنی کہ بہت یہ پریشانی کا دن ہے. اٹس ناٹ اے ایزی دن. دوسرے آیتوں میں بھی آتا, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 سے 12 میں, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ کیا ہے, اپوائنٹڈ اینجلس ہے, کرامن کاتبین, ان لوگ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. یہ اسکرائبس ہے, یہ ریکارڈ کرتے ایوری تھنگ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا. ایون یو نو وین یو سائی, وین یو سے, اب جیسا کہ سمجھیے کہ فار ایگزامپل وی آر ناٹ ویل,
تو ہم جو ایون وہ آواز بھی جو نکلتی وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی. تو اس لیے ذکر زیادہ معمول کرنا چاہیے, بیکاز ایوری تھنگ از نوٹنگ ڈاؤن. اینڈ ہیئر ون مور ریفرنس از مینشن ہیئر کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو نوٹڈ ڈاؤن کر رہے ہیں, ہر بات کو لکھ لے رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہم کرتے, کوئی کلمات نکالتے, وہ کرتے, تو ایک حدیث میں آتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی بات بھی نکالتا اس سے اس کے درجے بلند ہو جاتے, کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا اور وہ لوور لیول آف ہیل فائر میں چل جاتا, اور اس کے وجہ سے اللہ کا اینگر اس کے اوپر ریت ہوتا. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل واٹ وی آر ٹیکنگ آؤٹ دا الفاظ, ہم کیا بات کہہ رہے ہیں. وی شوڈ بی ریئلی کیئرفل. پھر یہاں پر جو موت کی سختیوں کی بات ہو رہی, ونفخ فی الصور, اور اس سے پہلے کیا بتایا, وجاءت سکرۃ الموت. اب سکرۃ الموت کیا ہے, جو موت کی سختیاں بولتے ہیں نا, کہ آپ وہ ایک موت کی جو سختی شروع ہو جاتی, انسان کی کیفیت الگ رہتی. دے ول کٹ آف فرام دس ورلڈ, ان کو اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا, پورا کمپلیٹلی کٹ آف ہو جاتے. اور پھر وہ سکرۃ الموت کے لیے دعا بھی کرنا, نیک دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے موت کی سختیوں سے بچائے, کیونکہ دیٹ از ناٹ اے ایزی تھنگ. تو وہ جب موت کی سختیاں آتی, وجاءت سکرۃ الموت, وہ حق ہے. اور دعا کیا کرنا چاہیے, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت, او اللہ ہیلپ می اگینسٹ دا ڈیفیکلٹیز, دا پینز آف ڈیتھ. تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ موت کی سختیوں سے بچائیے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. تو یہ ڈیتھ جو ہے نا, اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ, بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے. تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اس کے لیے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے دعاؤں کو سننے والا, اللہ تعالیٰ ہی ہے آسان کرنے والا. تو ہم جو بھی الفاظ نکال رہے ہیں, وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل, کیونکہ کوئی ایسی بات نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات, پہلے تھاٹس کی بات ہوئی, ریممبر وین وی اسٹارٹیڈ دس لیسن فار دا ٹوڈے, فرسٹ کیا بات ہوئی کہ تھاٹس کیا ہے تمہارے اندر, دین آفٹر دا تھاٹس کیا بات ہوئی کہ تمہارے اندر جو وسوسے ہوئے, then what you verbalize it. You didn't even verbalize the thing, لیکن ایک عتید ہے, رقیب ہے, note it down کر لے رہے. پھر after that وجاءت سکرۃ الموت, تو موت کی سختیوں کی بات ہو رہی. پھر اس کے بعد آیا نمبر 20 میں آ رہا کہ تم موت کی سختیوں سے تو بچ نہیں سکتے, ونفخ فی الصور, سور پھونکا جائے گا. اس دن بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈے ہے, سور پھونکا جانا, دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے فار ایوری پرسن. جیسے کہ موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے, اللہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار اس. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت بہ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. اور سور پھونکا جائے گا, یہ عذاب کی وعید کا دن ہے, مطلب ڈراوا ہے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, اور ہر شخص اس طرح سے آگے کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا اور ایک گواہ. اب دس از دا تھنگ, ناؤ آیت نمبر 21 میں کیا ہے, وجاءت, آئیں گا, کل نفس, سب کے لیے, ایوری ون کے لیے ہے, معها سائقوں ہے وہ شہید ہے. اب ایک کیا کی اس کے ساتھ ہے, اور ایک کیا کی اس کے ساتھ گواہ ہے. There are two things, okay? We'll do it togetherly. 3 آیتیں لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ I'll explain about that. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصَرُكَ يَوْمَ الْحَدِيدِ. تو اس دن سے غافل تھا, اب ہم نے تجھ پر تیرا پردہ اٹھا دیا, تو آج تیری نگاہ تیز ہو گئی. You might have noticed جب کسی کے پر موت کی سختی آتی, ان کے آنکھ سٹارٹل ہو جاتے, ایک دم سے آنکھ ان کے پتھرا جاتے, رک جاتے, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ where they are looking. تو ان کے اندر کیا ہوا, تو اس دن غافل, یعنی لقد فی غفلت, غفلہ آ گیا, من حاذا فکشفنا, اور ہم ریموو کریں گے, ان کا غطا, ایک پردے کی طرح, فبصرک یوم الحدید, اور اس دن نگاہ تیز ہو جائیں گی. حدید کیا ہے, لوہے کے لیے بھی آتا نا, آئرن کے لیے, بٹ دس از لائک already I explain you that about linguistic meaning, literal meaning, and also we use it for a کوئی شارپ, کوئی, تو یہاں پر کیا ہے, نگاہ کی شارپنیس کی بات ہو رہی. اور آگے فرمایا جا رہا ہے, وقال قرینہ
ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. سو وی آل ہیو قرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا نا وہ مسلمان تھا، اور عمر خطاب کے سے تو یعنی شیطان ڈرتے تھے سب. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے پروفٹ کا یا عمر خطاب کا، بٹ ایوری بڈی، ہم سب کا جو قرین ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہمیشہ رہتا ٹل وی ڈائی. اینڈ وہ ہر چیز وہ وسپر بھی کرتا آپ کو، اچھے باتیں برے باتیں، اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے اپنا بیسیکلی. اینڈ یو نو دس دا جادوگر دے یوٹیلائز دس، جو قرین ہے بچپن سے پیدا ہوئے جب سے رہتا، تو اب وہ جادوگر کیا کرتا، اپنے جن کو بولتا اچھا ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے نکال لو، وہ ڈیٹا دے دیتا ہمارا قرین. تو یہاں پر وہ قرین کی بات ہو رہی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ. تو یہ دیکھیے، یہ تو ہمارا ایک ٹیسٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھیجے اور اچھے عمل کر کے آنے کا ہے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے موت کی سختی کے بعد سور پھونکنے کی بات ہو رہی، پھر یہ باتوں کے بعد ہی بتایا گیا ہے کہ یہ سارے چیزیں جب ہو رہی تو ہم کیا کریں گے. آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ سب انسانوں کے لیے ایک سائق ہوں گا، ایک شہید ہوں گا. اب سائق کیا ہے؟ ایک اینجل رہیں گا جو ڈرائیو کریں گا، گیدر کریں گا، اور اینجل کیا کریں گا؟ دوسرا وٹنس کریں گا. کیا گیدر کریں گے اور کیا وٹنس کریں گے؟ ہمارے ڈیڈز. تو یہ اپرنٹ میننگ ہے، یہ آنریبل جو فرشتے ہیں نا وہ اس طرح سے کریں گے. وجاد کل نفس معہا، تو سائق بھی ہے شہید بھی ہے. اور سائق کیا ہے؟ ڈرائیو کرتا وہ ایوری پرسن کے جو بھی اپنے چیزیں ہیں. اور شاہد کیا ہے؟ وہ وٹنس کر رہا جو ہم کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم ہیڈ لیس رہیں گے، غفلت میں رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ غفلت ہمارے لیے کام میں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، ہمارے لیے خسارے کا سودا ہو جائیں گا. سورہ نمبر 19 آیت نمبر 38 میں آتا کہ کلیئرلی ڈس بلیورز اس دن دیکھیں گے، سنیں گے، اور ان کے سامنے ہر چیز کلیئرلی رہیں گے. اسمی بہم وابصر یوما یاتوننا، ایوری تھنگ کلیئر رہیں گی. لیکن اس دن ان لوگ کچھ اپنے ڈیٹا کو چینج کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. ویسے ہی بتایا جا رہا ہے سورہ نمبر 32 آیت نمبر 12 میں کہ اس دن کرمنلز کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے جو سر ایسے ہینگ ہوں گے ان کے ہیڈز، اور انہوں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو دیکھ رہے اور سن رہے ہم کو واپس بھیجو، ہم اچھے عمل کریں گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. تو کیا ان لوگ ریکویسٹ کریں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آج مطلب بطر المجرمین، یہ مجرمین ہے، یہ کرمینلز ہے جو غلط کام کر کے آئے. تو اب ان کے سر ایسے جھکے ہوئے ہیں، ہیڈ ڈاؤن ہے ان کو. اب یہ وین یو آر شرمندہ، ہیوملیشن رہتا تو کیا رہتے؟ آپ کا ہیڈ ڈاؤن ہو جاتا. اور پھر ان لوگ بول رہے ربنا ابصرنا، بول رہے کہ اب وہ دیکھ رہے، وسمینا اور سن رہے بھی، فرجینا بول رہے کہ پلیز ہم کو واپس بھیجو، نعمل صالحن، ہم اچھے صالح اچھے عمل کر کے آئیں گے، رائچر ان الموقنون. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے؟ یہ موضوع کئی بار گزر چکا، یہ آیت بھی ہم کئی بار سن چکے. نہیں، واپس نہیں بھیجیں گے. پھر وہ اینجل وہ بیئر وٹنس کریں گا کہ یہ جو ڈس بلیورز ہے نا، اب آگے ان کو کیا ہوگا کہ ان کا جو قرین ہے وہ ان کو ایک معنی میں چاہے تو ہم گڈ کرو یا بیڈ کرو، جیسے کہ بات تو وسپر کی ہوئی تھی، لیکن اب آگے موضوع کیا بتلایا جا رہا ہے کہ غفلت میں ہے، جو بھی چیزیں کر رہے، پردہ پڑ جا رہا. بٹ واٹ از اٹ؟ جو ہمارا ساتھی ہے ایوری تھنگ وہ نوٹ ڈاؤن کر رہا، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. تو وہ اس کا کام کیا ہے پورا فرشتے کا کہ نوٹ ڈاؤن کرنا، ایوری تھنگ نوٹ ڈاؤن کرنا. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. اب بول رہے اب جہنم میں ہر شخص ناشکریہ کو دوزخ میں ڈال دو. تو اللہ از گیونگ دا حکم، بول رہے کہ نہیں،
القیا لقیا سے ہے، اب ان کو پھینکو بول رہے جہنم میں، کلا لیکن کفارن انید ہے نو، کیا ہے بہت ہی ناشکرے اور انید بھی ہے. تو when you like you know we have to be really careful، کوئی چیز کی بھی ناشکری نہیں کرنا ہے. ہر شخص ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. اینڈ واٹ واز دا تھنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میسیج کنوے کر دیے، لیکن ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کرے، اور ہر بار نیگیٹو سوچے، غلط وسوسے، غلط باتیں، غلط ایکشنز، کوئی آخرت کا تصور نہیں. تو اب کیا ہوا؟ تھرو ان دا ہیل فائر. اب ان کے اندر اور کیا کیا چیز ہے، کیا کیا ان کے اندر کیریکٹرسٹک ہے؟ مناع للخیر معتدم مریب، جو اب ان کے جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا اور شبہ نکالنے والا تھا. اب these are the things they have. تو کیا کیا کر رہے ہیں ان کے اندر، کیا چیز ہے؟ تو بہت ناشکری تھی، لیکن اب ہر چیز کے نعمتوں کا اتنے خیر کے چیزیں، لیکن جب انسان کے اندر نا ایک فرمنس نہ رہتا اور یقین نہ رہتا، تو ون آفٹر another یقین ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیے وہ کیسا صحیح عمل کر سکتا. تو دس از دا تھنگ when they don't have. So ان کو بول رہے القیا، ان کو تھرو کر دو، ان کے اندر ان کو ڈال دو، پھر جہنم میں ڈال دو، کلو کفارن انید کو. کفار کیا ہے؟ ڈس بلیور کو بول رہے ہیں، کفر کرنے والے کو بول رہے ہیں. انید کیا ہے؟ آبسٹیننٹ، بہت سٹبن تھے انہوں، کوئی بھی چیز کو سٹبننس سے مطلب کوئی چیز ہے تو اس کو ماننا ہی نہیں، کرتے ہی جانا، غلط 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 کرتے رہو. اور مننا کیا ہے؟ جو فوربٹ کرنا، کوئی بھی اچھی چیز سے ان کو پریونٹ کر دے رہے تھے لوگوں کو، خود اپنے آپ کو بھی بلاک کر لیے اور دوسروں کو بھی. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، لی خیر مطلب ہر خیر سے، کوئی بھی اچھی چیز ہو. اور پھر اس کے بعد متعدن کیا ہے؟ ٹرانسگریسر ہے نو، بہت زیادہ ٹرانسگریس کر رہے، حد سے بڑھ جانے والی بات ہو رہی وہ. اور مریب کیا ہے؟ وہ جو اندر سسپیشن رہنا اور ان کے اندر ریب ہے نا، شک. اب شک ہے تو ایمان کیسا رہتا؟ شک نہیں رہتا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شک کرنا ہی نہیں ہے کتاب میں. اگر شک کریں گے تو پھر کیسا ایمان آئیں گا؟ غیب پہ ہم ایمان لاتے. Those are the people who are righteous. Starting ayahs of the Surah Al-Baqarah. So they have that the raib, These are the characteristics that make them go to the hellfire. And now the following ayah we see, الذی، اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے اور ان کے اندر. نلذی بھی پڑھ سکتے، نلذی جعل مع اللہ الہ آخر. تو فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابِ شَدِيد، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس کے ساتھ ہی شیطان کہیں گے اے میرے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود بھی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قَالَ قَرِينُهُ، اب دیکھیے شیطان تو یہاں بھٹکا رہا، لیکن کیسا بری ذمہ ہو گیا، کہہ رہا ربنا ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید، میں تو ان کو نہیں بھٹکایا، خود ہی بھٹک. اب دیکھیے ریسپانسبلٹی بھی نہیں لے رہا شیطان. یہاں پر جو قرین ہے ہم سب کا قرین ہے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈو گڈ کریں گے تو گڈ کے طرف ہی ہوں گا، بیڈ کریں گے تو بیڈ ہوں گا. تو یہاں پر شدید کیا ہے؟ شدت بھی ہے، سیویرٹی بھی ہے، اور ریگریس ٹرن ہو جانا، اس پہ اڑ جانا، کائنڈ آف تھنگ شدید. اور کرین کیا ہے؟ شیطان جو کرین ہے وہ کیا ہے؟ ایک معنی میں کامریڈ ہے، کانسرڈ ہے. وہ ذوالقرنین، قرن کس کو بولتے؟ جوڑنے کو بولتے، کنیکٹ کرنے کو بول رہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا از اے ظلم عظیم. اور اطغیت کیا ہے؟ کوئی ٹرانسگریشن کرنا، باؤنڈز کراس کرنا، ریبیل کرنا، اس کو بولتے. جیسا بولتے نا طغیانی آ گئی. واٹ از طغیانی؟ پانی پورا اوور فلو ہو جاتا، اس کو بولتے. تو ولیکن کان فی ضلال بعید، اب یہ دور کی گمراہی میں نکل گئے. اینڈ شیطان، اینڈ لک ایٹ دا بیہیویئر، ہی از سیئنگ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ.
تو اب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے سامنے یہ جھگڑا نہیں کرو، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی تھی. سنا؟ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ اوکے ڈونٹ فائٹ ان فرنٹ آف می، دیر از نو یوز. کیونکہ جب بات کیسا پہنچ گئی تھی، پروفٹس کو بھیجے نا، اور پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا لاسٹ پروفٹ، خاتمین نبیین ہے وہ. اس کے بعد کوئی اور پروفٹ آنے والے ہیں، رسول آنے والے، اور ایوری پروفٹ میں ہم بلیو کرنا ہے. ایک میں بھی ہم نہیں بلیو کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارا ڈس بلیونگ میں آ جائے گا. تو الذی جعل مع اللہ الہ آخر، تو ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے، پورا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز نہیں کرنا ہے. اس وجہ سے ان کو عذاب شدید ہوا ان کو. اور یہ شدید عذاب کیوں ہے؟ یہ کیا 3 چیزیں ہیں، obstinate tyrant ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور کسی کا ناحق جان لینا. ایک حدیث میں آتے یہ 3 تھنگس آتے، ومن جعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا، ومن قتل نفسا بغیر نفس، اللہ کے ساتھ کسی مطلب فار نو ریزن کسی کو کل کر دینا، اور پھر بکلی جبارین عنید، بہت زیادہ ناشکرہ ہے اور بہت زیادہ ٹائرنٹ پرسن ہے، ابسٹیننٹ ہے. تو انسان کیا ہے، بہت ڈسپیوٹ پھیلانے والا ہے، بہت جھگڑا کرنے والا ہے. اب قال قرینہ ربنا ما اطغینا ولکن کانا فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے سامنے یہ جھگڑا. قسیم کیا ہے؟ قسم، خ جو اسکریچی ساؤنڈ سے آتا، خ سواد ما میم، مطلب جھگڑا کر رہے، فائٹ کر رہے. اور یہ عذاب کی خبر دے دو، مطلب اللہ is so angry and upset, you know, this is decided, you have to go to the hellfire, that's what it meant to be. آیت نمبر 29 اور 30 میں ہمارے بات بدلنا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو اللہ is saying here کہ this has been decided, so there will be no change in it because you are the one. تم یہ چیز ارن کر لیے سو ہے. یبدلو کیا ہے؟ کوئی چیز اب چینج ہونے والا نہیں ہے، بدلہ سے ہے نا، ما یبدل القول، قول مینس بات، اور لدیا وما انا بظلام للعبید، تو ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی. مطلب اللہ کی طرف یہ نسبت ہو رہی کہ بندوں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لیکن بندے itself they earn the ظلم، they themselves did it. کیوں؟ کیونکہ جب پروفٹس آئے، رسول آئے، بات کمپلیٹ ہو گئی، بات کنوے ہو گئی. پروفٹ صرف بات پہنچائیں گے، بلغنا، کنونس نہیں کریں گے، کنوے کریں گے. تو ہم بھی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کنوے کریں گے، کنونس نہیں کریں گے. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہیں گے کچھ اور بھی ہے. ویری اسکیری آیا. تو جہنم از سیئنگ یو نو از دیر مور، مطلب اتنی فل ہو گئی، پھر بھی جہنم از سیئنگ از اٹ لائک مور پیپل آر گوئنگ ٹو بی دیر ان دا جہنم. سو لا تجلنا منہا، اللہ تعالیٰ ہم اس میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار. لیکن ہم جو راستہ اختیار کریں گے اس کو کچھ تو اندازہ رہتا ہے انسان کو، اینڈ رزلٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرپرائز ملے. جس طرح سے ہم گزاریں گے زندگی اسی طرح ہوگا. تو یہاں پر جہنم بھر گئی، پھر بھی بول رہے کہ نہیں، تھرو کرو ان کو جہنم میں، اور مور پیپل. اور ایک حدیث میں آتا جب جہنم میں تھرو کر رہے ہیں تو پوچھتے کہ اور ہے کیا؟ 1 فٹ کی جگہ بھی نہیں ہے، اتنے لوگ اس میں، اور خط مطلب جگہ نہیں ہے، کوئی ایمٹی پارٹ بھی نہیں، پھر بھی اس کے اندر ڈالتے جا رہے. جہنم بولیں گے کہ اور ہے، یس اور ہے، مزید ہے. تو یہ کیوں ہو رہا؟
کہ اس کے ان کے جو ریزنز تھے، جہنم میں جانے کے بھی کوئی کیریکٹرسٹکس ہوں گے، جنت میں بھی جانے کے کیریکٹرسٹکس ہوں گے. اور جو فائر ہے وہ ایروگنٹ لوگوں کے لیے ہے، جو ٹائرنٹس ہے ان کے لیے ہے. اور جنت کس کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو اب یہاں پر نا ایک آگ اس طرح سے نکلیں گی، اور وہ اس کے آنکھ جیسے رہتے ویسے. ایک لانگر حدیث میں آتا جنت اور جہنم کوارل کر رہے ہیں. جنت کیا کہہ رہی کہ وہ فیور کر رہی، بول رہی کہ فائر میں کون جائیں گے؟ جہنم میں ایروگنٹ لوگ جائیں گے اور ٹائرنٹس جائیں گے. لیکن جنت کہہ رہی ہے کہ پور لوگ رہیں گے، اس میں ہمبل لوگ رہیں گے، ول انٹر. اب دس ڈزنٹ مین کہ اچھا پور ہی ہے تو ان کو انٹری ہے، لیکن یہاں پر حدیث کے کانٹیکس میں سمجھیں، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں. سو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت آنرڈ ہے، اور جنت صرف اللہ کی مرسی کے وجہ سے دے آر گرانٹیڈ ٹو انٹر انٹو دا جنت. مطلب اللہ کے جو بیلیورڈ سلیوز ہیں انہوں انٹری مل رہی ان کو جنت میں. دس از لائک کوئی بھی ہم جگہ کا ایک سمجھیے کہ کارڈ نکالیں، ٹھیک ہے، ایوری 2 years 3 years کو ہم رینیو کر رہے ہیں ممبرشپ. تو یہ ممبرشپ کارڈ ہے یہ جنت کا. کس کو مل رہا؟ جو ایک تو پور ہے، ہمبل ہے، مرسی ہے اللہ کی ان کے اوپر، اور ان کمپلیٹ بندے بنے ہوئے ہیں. اور ہیل فائر کس کے لیے؟ ان کو پنشمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ان کے اوپر پنشمنٹ ہے، کیونکہ ان لوگ کیا ہے جو ہیل فائر میں جانے والے وہ سلیو آف اللہ نہیں ہے. اور پھر ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنا بھر کے پھر بھی بول رہے کہ اور ڈالو اور ڈالو. سو دس واز دا حدیث وچ ٹاکس اباؤٹ جو لوگ ہمبل رہیں گے اور اللہ کی بات کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اہتمام کریں گے ان لوگ جنت میں جائیں گے. بٹ مینی پیپل تھنک کہ پور ہے نا دیٹ از دا مین مقصد کہ انہوں جنت میں انٹر ہو جائیں گے. نہیں، پور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے رائچیس عمل ہونا، اور سب سے امپورٹنٹ بات عقیدے کی درستگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف وربلائز کرنا نہیں ہے، اس کو اس طرح سے زندگی جینا ہے، ظاہری اور باطنی گندگی دور کرنا ہے. واٹ از ٹینجبل انٹینجبل گندگی کیا ہے؟ اندر کی گندگی کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو. باہر کی گندگی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، پاک صاف رہنا. It doesn't mean کہ prerequisite ہے every غریب will go to the جنہ and every امیر will go to the hellfire. No, this doesn't mean that. It means that the righteous amal, humbleness, no matter how much Allah has given us, we should be very humble and righteous and عقیدے کی درستگی. آگے فرمایا جاتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اب اتنی سکیری بات ہے کہ اب بول رہے کہ اور ہے کیا، اور جہنم میں تھرو کرو. اس کے بعد ہی موضوع چینج ہو رہا ہے. دیکھیے کبھی بھی نا بات ہوتی نا جہنم کی، ہیل فائر کی، پھر اللہ تعالیٰ فوراً جنت کی بات ہوتی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اب کیا ہے آیت میں؟ اور بہشت جس پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، مطلق دور نہ ہوگی. مطلب دس از ویری نیئر اینڈ کلوز جنہ، بٹ ہو آر انٹرڈ انٹو دس؟ متقین، للمتقین، فار دا متقین. اور ان کے لیے دور نہیں رہیں گی، فار نہیں رہیں گی، ان کے لیے نیئر رہیں گی جنت. تو یہ بھی ایک آنر ہے نا، ان کے لیے کلوزنس، ازلفت. تو ان کے لیے قریب لا رہے ہیں جنت کو، کیونکہ لیکن ان کے پاس متقین. متقین کون ہے؟ بقیا نا، تقوی کے ساتھ. تو کیا ڈوز ہے، ڈونٹس ہے، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک آنر دے رہے ہیں. کیوں؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جاتا تھا، وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا اور حفاظت کرنے والا ہو. تو اب یہاں پر اواب بھی ہے، حفیظ بھی ہے. اواب کیا ہے؟ نوب سے بار بار ٹرن ہو کے اس کے طرف جانا ہے. تو اواب اور حفیظ ہونے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے ہم وہ نیکی کے عمل، کیونکہ اس سے پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ جنت صرف اور صرف متقین کے لیے ہے.
اگر ہمارے اندر تقویٰ رہیں گا اور ہمارے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس رہیں گے اور زندگی ایگزیکٹلی جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ویسے کریں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، اواب کیا ہے جو بار بار رجوع کرنے والا ہے، حفیظ کیا ہے جو اپنی لمٹ کو گارڈ کرنے والا ہے، obligation ٹرسٹ ہے، ٹائم ہے، منی ہے، ایفرٹس ہے، اچھے برا کیا کرنا ہے، اپنی زبان کا استعمال، اپنے اعمال کو گارڈ کرنا، تو لکلی اواب حفیظ ہے. تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور صلاۃ الاوابین بھی بولتے نا، وہ بھی کیا ہے ایک افرٹ کرنا پڑتا صلاۃ الاوابین. تو جو اپنی صلاۃ الضحیٰ اور اواب وہ کیا ہے صلاۃ الاوابین، یہ کیا کون سے ٹائم پہ پڑھتے؟ یہ جو ضحیٰ کا ٹائم رہتا نا، جب سن فلی رائزن ہو جاتا تو صلاۃ جو ہم ادا کرتے وہ کیا ہے اللہ کی طرف ہم بار بار رجوع کر رہے ہیں. یہ دس از لائک اے سم واٹ دوپہر. اب فجر کے بعد آپ یو ویک اپ اینڈ جو بھی وہ بزی ٹائم رہتا لیکن آپ نہیں سو کے وہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو دہا بولتے یا اوابین بولتے بار بار رجوع کرنے والا، ٹرن کرنے والا اللہ کی طرف. تو یہ لوگ اواب کیوں ہیں؟ اللہ کی ان کے اندر ڈر ہے، خشیت ہے، اور ان کے اندر یہ احساس ہے کہ نہیں اللہ کی طرف مجھے واپس جانا ہے. چاہے وہ زبان کا استعمال ہو، لوگوں کو ہرٹ کرنا ہو، وہ سب سوچتے کہ نہیں مجھے ہرٹ نہیں کرنا ہے نو میٹر واٹ. یہ زندگی چند دن کی ہے. تو اواب اور حفیظ بننا ہے تاکہ ہر وہ عمل کرنا ہے جو پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اور آیت نمبر 33 میں بتایا جاتا ہے جو شخص اللہ سے بنا دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع ہونے والا ہے، دل لے کر آیا. اب آیت نمبر 32 میں ندخلوا بسلام ذالک یوم الخلود، لیکن اس سے پہلے من خشی الرحمن. خشی الرحمن مطلب اللہ سے بغیر دیکھے ہم ڈرتے، بالغیب وجاء بقلب منیب. منیب نوب سے ہے، پہلے اواب تھا. تو بار بار یہاں منیب بھی کیا ہے، آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمرسو ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو بغیر دیکھے جیسا ہم غیب پہ ایمان لاتے تو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہے. And not only that, we'll see till the ayah number 40, together we'll see the explanation. تو وہ خشیت رحمان ہے، اللہ کا ان کے اندر ڈر ہے. اس کے وجہ سے not only اللہ کا ڈر ہے، آپ دیکھیے ان کے اندر جو اچھے عمل ہے وہ بھی تو دیکھیے کہ پہلے تو جنت ان کے قریب کیوں لائے، کیونکہ اواب اور حفیظ ہے. پھر کیا ہے اس کے بعد من خشی الرحمن ہے بالغیب وجاء بقلب منیب ہے، کیونکہ وہ ایسے شخص ہے جو رجوع ہونے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرنے والے ہیں، رجوع ہونے والے ہیں. ایسا دل لے کے آئے جو رجوع کرنے والا. تو ایسا دل اللہ کو پسند ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. So this is like they are being honored. ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اور اس کے بعد لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. پہلے بول رہے کہ انٹر ہو جاؤ، انٹر ہو گئے باسے اور ان کو پریویلیجز مل رہے ہیں. اب دنیا میں دیکھے ہوں گے کسی کا کوئی جاب رہتا ہے اس کی وجہ سے بولتے ہیں دیکھو یہ ایکسٹرا مجھے پریویلیجز مل رہے ہیں. تو پہلے ان لوگ کوالیفائی ہوئے اور ان کے اندر کیا کیریکٹرسٹکس ہے آپ وہ بھی تو دیکھیے. 32 33 34 35 سارے آیتوں میں آپ دیکھیے ان کے کتنے اچھے کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ خشی الرحمن ہے بالغیب، بغیر دیکھے ان کو فیئر ہے، تو اسی لیے تو انہوں منیب ہے، بار بار رجوع کرنے والے. اور پھر ندخلو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انٹر ہو جاؤ. کبھی آپ دیکھیں کسی کو کار کا ڈور کھولتے ہوئے تو کیسا آنر کر کے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ویسے ہی بول رہے کہ انٹر بسلام. سلام کیا ہے؟ پیس بھی ہے، اور سلام کیا ہے؟ سیلوٹیشن، مطلب ان کو سلام جو گریٹنگ ہے. ذالک یوم الخلود. اب یہ فار ایور، اب یہ ایسی ریزیڈنسی نہیں ہے اچھا 10 سال کے بعد رینیو کراؤ فلاں یہ وہ، اتنے سال کے بعد ایکسپائر ہو جا رہا پاسپورٹ پھر رینیو کرنا ہے. نہیں، خلود فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اب وہاں جو چاہیں گے حاضر ہوگا، اور ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مزید، دے آر مور مور مور. جیسے میں بتائی کہ دنیاوی ایک
آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، کیونکہ جنت کا تو بیونڈ آور امیجنیشن، کانٹ ایون امیجن دیٹ، اتنی زیادہ لگژری اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن وہ کوالیفیکیشن، وہ کیریکٹرسٹکس ہیں نا ہمارے اندر. وہاں جو چاہیں گے حاضر ہوگا. اور ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اللہ فرما رہے اور ہم نے ان سے پہلی بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ قوت میں اس سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ سہاروں میں خوب چلے پھرے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے. ناؤ آفٹر دیٹ پریویس نیشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. Now try to understand if they have this quality, Allah will honor them in the Jannat. وہ جو چاہیں گے ان کو ملیں گا اور مزید بھی. So here talking about مزید مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہوتی. جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد بولیں گے اور بھی کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا دیدار نصیب ہو. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَكَمْ أَحْلَقْنَا، دو اس سے پہلے جو بستیاں ہیں، قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ، اب ان لوگ بہت اسٹرانگ تھے، بچن، اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح وہاں جو چاہیں گے اس کے بعد، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی ہے، وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں خوب چلے پھرے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو پریویس نیشن ہے. ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دس از اے مکی سورہ. پیپل جو ہے مکہ کے بہت ہارڈ شپ دے رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پریویس نیشنز کے بارے میں ایکسپلین کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ بھی نہیں سروائیو ہوئے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے، تم بھی سروائیو ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے ان کو. شہروں میں خوب چلے پھرے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ، مطلب کہیں اللہ سے اسکیپ ہو سکتے؟ نو. اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جو فہم والا قلب رکھتا ہے، یہ وہ کان لگا دیتے ہیں ہو متوجہ ہو کر، مطلب وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو اس کا دل، اس کا سمجھنے کی. تو ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. تو اب یہاں پر دل کی بھی بات ہو رہی، کان کی بھی بات ہو رہی، سمجھنے کی بات بھی ہو رہی. پھر آگے فرمایا جاتا ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی. اگین ہم کو یہاں پر کس کے اوپر یہ ضمیر جاری؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو کے طرف. تو اب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہ سب کریٹ کرے، بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ ٹائرڈ نہیں ہوئے اور کبھی ہوں گے بھی نہیں، اور 6 days میں بنا دیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. اب بول رہے وما مسنا من لغوب، لغوب مطلب کوئی ٹائرڈنیس نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو. اب دوسرے جو ریلیجن ہے نا اس میں بولتے اچھا اتنے دن بنائے، اس کے بعد ہمارے گاڈ جو ہے نا ریسٹ کر رہے تھے. دیر از نتھنگ لائک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. صرف اللہ ایک ہے اور اللہ تھکنے والے نہیں ہیں. ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اس پر جو یہ اب بات کرتے ہیں، اور آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھا کریے. اب یہاں کیا ہے؟ فصبر، صبر کرو. دس از امپریٹو، حکم دیا جا رہا ہے ڈو دا صبر. فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروب. کیا اب سلیوشن کیا دیا گیا ہے؟ صبر کرنے کی بات ہوئی. دس از لائک you went to the doctor and they said this is the thing and you have to do this and you have to take the medicine. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to Prophet sallallahu alaihi wasallam, do sabr. Sabr is habsul nafs. You have to stop yourself from anything. Okay? اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ صبح شام تسبیح، صبح شام کے اذکار بھی ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، 5 نمازوں کے ساتھ نوافل ہے، چاہے وہ صلاۃ اوابین ہو، دوحا ہو، اشراق ہو، یا تہجد کی نماز ہو، یا وضو کے 2 ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے صبر کے ساتھ نماز. اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سو
So when we get pareshan, anything, just do the sabr and do the namaz, do the askar, do the zikr. Allah will protect you and Allah will give you complete conviction. یقین کے ساتھ بھروسہ کریں گے اللہ پہ تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کریں گے. آیت نمبر 40 to 44. اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کرے اور نماز کے بعد بھی. So رات ہو do the evening askar رات میں, and also after the namaz do the zikr. اور سن لو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا اور جس روز لوگ اس چیخوں کے سن لیں گے اور وہی نکل پڑیں گے. اب دس از آلسو دس از اے کلائمیکس ناؤ. 42 آیت میں کیا ہے کہ اب جب سور پھونکا جا رہا تو کیسا نکل رہے لوگ خبر میں سے جیسے ٹڈیاں نکل گئے. یوم یسمعون صیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج. تو اس دن لوگ ایسا چیخ رہے اس میں سے نکل رہے. اور بتایا جا رہا انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والے ہے, اللہ ہی موت دینے والا ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, اور کوئی نہیں ہے. اس روز زمین ان پر اس ہٹ جائے گی اور سب جلد نکل پڑیں گے اور جمع کرنے میں ہمارے لیے آسان ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں. تو جو شخص ہماری وعید سے ڈرے اس کو آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے. So this will add the surah, but we didn't do the detail of it. Please, we will complete this. آیت نمبر 41 سے کیا ہوا کہ اور سن لو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارا. اور کیا ہوا آیت نمبر 42 میں, اور جس روز لوگوں سے چیخنے کو سن لیں گے. تو کیا یوم یسمعون, سننا سمیع سے ہے, صیحۃ بہت بڑی لاؤڈ چیخ, بالحق بہت لاؤڈ کی چیخ ہوئی. ذالک یوم الخروج, مطلب وہ لوگ نکل رہے اب, لیکن کہاں وہ آیت نمبر جو بیان کی گئی ہے جہاں سے ایکچولی نکل رہے وہ بھی بیان کروں گی. تو اب کیا ہوا, بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. سو دس آیا نمبر 43 واٹ اٹ ایکسپلین. پہلے ہم اس دنیا میں نہ تھے, دنیا میں آ گئے, ماں کے پیٹ میں آ گئے, پھر پیدا ہو گئے, پھر ہماری ڈیتھ ہو گئی, پھر اس کے بعد قبر میں چلے گئے, پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ میں سور پھونکا گیا, پھر ہم پورے اکٹھا ہو خبروں میں سے نکل کے جمع ہو گئے ڈے آف ریزریکشن. دیٹ از دا تھنگ ایکسپلین. اور اس روز زمین ان پر اس طرح ہٹ جائے گی اور وہ سب جلد نکل پڑیں گے. دس از دا آیا آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, ناٹ دیٹ ون. دیٹ واز دا آیا جس میں بہت زور کی لاؤڈ کی آواز ہوئی اور ان لوگ نکل رہے تھے, وہ مطلب خروج ہوئے وہاں سے. لیکن جب ان لوگ جو نکل رہے نا, یوم تشقق الارض عنہم سراء ذالک حشر علینا یسیر. اب ان کے جو گیدر ہو رہے نا وہ لوگ, ایسا ان کے آنکھوں میں ایسا پتھرا گئے جیسا اس روز زمین ان پر سے ہٹ جائے گی اور سب جلد نکلیں گے. کبھی آپ دیکھیں ٹڈیاں تیزی سے نکلتے, کبھی لائٹ کے پاس دیکھیے تو کیسا جلدی نکل رہے ہیں. ویسے جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے. Who is saying this? Allah is saying this is very آسان. ذالک حشر علینا یسیر, ویری ایزی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. نحن عالم بما یقولون, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں. تو جو شخص ہماری وعید سے ڈرے اس کو آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے. سو اب قرآن کی نصیحت کس کو ہوتی؟ جو ڈرتا اس کو قرآن کی نصیحت ہو. جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو نصیحت کیسا کر سکتے؟ جو انسان سننا چاہیں گا اس کو ہم سنا سکتے. جو انسان سننا نہیں چاہتا, کان اپنے بند کر لیتا, کیا ہم ویسے شخص کو سنا سکتے؟ ہرگز نہیں سنا سکتے. تو آیت نمبر 16 سے ہم آج کا لیسن کرے تھے. تو آیت نمبر 16 سے کیا تھا کہ بتایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی نالج اتنی واسٹ ہے کہ جیگولر وین سے بھی قریب ہے. لیکن جو ہر چیز ہم جو سوچتے
وہ لکھی جاتی. ابھی ہم بولتے بھی نہیں, اگر اچھی بات بولے تو آپ کو 70 یا 700,000 بے حساب آپ کو اجر ملنے والا ہے. لیکن آپ جب تک برا نہیں کرتے جب تک رائٹ اٹ ڈاؤن نہیں کرتے, اگر آپ برا سوچے اور برا نہیں کرے تو بھی نیکی میں لکھے جاتا. اور پھر جنت میں جانے والے, جہنم میں جانے والوں کی کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں. اگر انسان اچھے عمل کرے گا تو جنت میں جائیں گا. اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ نوٹ ڈاؤن ہو رہا, کیونکہ اویئرنیس ہونا چاہیے. زبان ہم اچھی چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں یا برے چیزوں کے لیے, اور جنت ان کے لیے قریب آ گئی کیونکہ ان کو ایک آنر دیا گیا ہے. اور اواب کی بات بیان کی گئی ہے, اور پھر حفیظ کی بات بیان کی گئی ہے. تو یہ سارے کیریکٹرسٹک آنا چاہیے انسان میں. اور پھر بتایا گیا ہے جو ایٹرنیٹی کا یوم خلود ہے, وہ ہمیشہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے, جنت میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے آسان ہے, اور زمین اور آسمان کو کس طرح 38 آیت میں دیکھیے 6 days میں بنائے. پھر پریویس نیشنز کے بارے میں بھی بتائی گئی بات کہ پریویس نیشنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرے, ہلاک کرے. کیوں کرے؟ کیونکہ ان کے اپنی غلطیاں اور غلط کاموں کی وجہ سے. اینڈ دین ایکسپلیننگ اباؤٹ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, صبح ہو رات میں ہو, اور تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں پھر بتائے کہ تم سب کو واپس میرے طرف لوٹ کے آنا ہے. موت ہمارے لیے, ہر کسی کو موت کا فرشتہ آ کے پکڑنے والا ہے, لیکن یہ اسی کو ڈرا سکتے جو انسان ڈرے اور اللہ پہ یقین رکھے. تو یہیں تک آج کا لیسن تھا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. امید کہ آپ کو